فتنے مچ جائے. آگے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تنبیہ کر رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے تمہارے پاس علم آنے کے بعد ان کے طریقوں کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہودی اور نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، تو تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ مددگار ہوگا نہ کوئی حامی ہوگا. کسے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے بالفرض یہ ایسا مت سمجھنا ہے کہ اس کے معاملے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ، سوچنا بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدی کو، ہمارے وقت کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے. یہ سب میں بڑی دھمکی ہے. اللہ اگر کسی کوئی دھمکی اپنے رسول کو مخاطب ہو کر دیتا ہے تو مطلب ہوا کہ ہمارا تو کوئی خیر ہی نہیں. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر یہودی نصارہ کے طریقے کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ سے ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ سے بچانے والا. مطلب کیا ہے؟ اگر یہودی اور نصارہ کی پیروی کرو گے تو اللہ عذاب دینے والا ہے. بالفرض فار دا سیک آف کیا assumption. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ایسا کرے تو اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ میں تم کو ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے مسلمانوں 2019 میں 2020 میں شادیاں کرنے والے ان کے طریقوں کی پیروی کیا ہے؟ سالگرہ منانا، برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہے ہیں، بچے کا ہو رہا ہے، باپ کا ہو رہا ہے، بہن کا ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گئے شادی کا سالگرہ، وہ بھی ختم ہو گیا تو بوڑھے نانا کا سالگرہ، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا 80 سال کے نانا وہ ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹ رہے، وہ بھی ختم ہو گئے. کتے کا سالگرہ، بلی کا سالگرہ، کار کا سالگرہ، موٹر سائیکل کا سالگرہ. یہ سارے یہودی نصارہ کی طریقوں کی پیروی ہے مسلمانوں. اور اس سے آگے بڑھ کر ابھی شادیاں بھی ہمارے ایسے ہو رہے ہیں. شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، یہودیوں کا طریقہ. شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے، یہودی نصارہ کا طریقہ ہے. کھانے بھی ہمارے سنت کے مطابق نہیں، حال میں شادی کرنا یہ تو ان سے بھی آگے گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا مسجدوں میں شادی، حکم ہے مسجدوں میں شادی کا. کھانے ہمارے دولہے کے کپڑے سب یہودی نصارہ. ہمارے کھانے تو آج تو ہے، کھانے تو کیسے ہمارا کھانا تو مسلمان کا کھانا تو کھانا ہی تھا، کھانے کے بعد پانی پینا اتنا تھا. ابھی کھانے میں آگا اسٹارٹر، اس کے بعد مین کورس، اس کے بعد اینڈر، اس کے بعد ڈیزرٹ. کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے کسی صحابہ نے کیا تھا ایسا؟ کیا ہمارے باپ نے کیا تھا؟ آج سے 10 سال پہلے بھی ہمارے اندر نہیں تھا. یہ یہودی اور نصارہ کے طریقے مسلمانوں ہماری شادیوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شادی اتنی سستی کیجیے کہ زنا مہنگا ہو جائے. زنا اگر 500 روپے میں ہوتا رہے تو شادی 450 میں ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں نے یہودی اور نصارہ کی طرف پیروی کی، شادیوں کو مہنگا بنایا. ولیمے دینے کا اعلان ہے، ولیمہ کرنا فرض ہے، لیکن ولیمہ بھی کرنا ہے تو یہودی اور نصارہ کے طریقے پر کیا جا رہا ہے. سن لو مسلمانوں، آیت نمبر 120 سورہ بقرہ کی اٹھا کر دیکھیے. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہودی اور نصارہ کی پیروی کرو گے، خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہیں ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آج مسلمانوں کو بچانے والا کوئی نظر آ رہا ہے کیا؟ کوئی ہمارا پوچھنے والا حال نہیں. یہ آیت پوری کی پوری مسلمانوں پر لاگو ہے. یہ آیت مسلمانوں میں 50-100 جگہ پر لاگو ہوتی ہے. میں اس میں کہا آج ایک پہلو بتایا، اگلے جمعہ میں اس کا اگلا پہلو بتاؤں گا. مسلمانوں پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت جاری ہے، اور اللہ نے تنبیہ دی ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو تم کو ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مسلمانوں، تمہیں نہ کوئی پارٹی بچا سکتی ہے، نہ کوئی حکومت بچا سکتی ہے، نہ کوئی جماعت بچا سکتی ہے. اللہ نے تنبیہ دی ہے اگر تم یہودی اور نصارہ کی پیروی کرو گے طریقوں کی تو تمہیں ہم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آج ہم جو ہے شادیوں کے اندر یہودی اور نصارہ کے طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں. یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب جاری ہے. مسلمانوں کی سب میں سستی اگر چیز کوئی ہے دنیا میں تو مسلمان کا خون ہے. ایک جانور کے مقابلے میں مسلمان کو بھی ہلکا سمجھا جا رہا ہے. غور و فکر کرنے کا مقام، اور اس کو نہیں روکنے والے بھی وہ بھی گنہگار ہیں اللہ کے نزدیک. اس کو روکنا پڑے گا. اور تمام اہل علم حضرات سے میری گزارش ہے، تمہارے ہاتھ میں آج بھی اللہ نے پاور رکھا ہے. اگر تم بائیکاٹ کرو گے، مسجد میں نکاح کرو گے تبھی ہم نکاح پڑھائیں گے، تو کس کی مجال ہے حال میں نکاح پڑھانے؟
اور کوئی سکھا بھی نہیں، کسی کو تم نے سکھایا بھی نہیں نکاح پڑھانے. تو یہ کرے اگر کرو گے تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہم پر آنا شروع ہو جائیں گی. جگاڑ کرتے بیٹھو گے دن بدن حالت خراب ہو رہی ہے. مسلمان کتنے جگاڑ کر رہے ہیں، کتنے نئے نئے پارٹیاں بنا رہے ہیں، نئے نئے سماج کے ساتھ مل کر بیٹھ رہے ہیں، نئے نئے سماجوں کے ساتھ نئے نئے پارٹیوں کے ساتھ ہمارا جو ہے یوتیاں ہو رہی ہیں. جگاڑ پہ جگاڑ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہائر سے ہائر ایجوکیشن لیے جا رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کی حالت دن بدن 2010 سے خراب 2011 سے بدتر 2012 سے خراب 2013 سے خراب 2014 ہو رہا کہ نہیں. 2010 کے مقابلے میں 2000 اتنا کچھ گیا، 2000 سے مقابلے میں 2020 میں خراب ہے کہ اچھی حالت. عزت اور جان مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ گناہ ہے ہمارا. دوسرا شادیاں میں ہمارے گناہ ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے مسجد میں نکاح کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسجد میں نکاح کرنا. تمام صحابہ اکرام کا طریقہ تھا مسجد میں نکاح کرنا. لیکن ہم جا کر جو حال میں نکاح کر رہے ہیں فضول خرچی تو اس کی تو دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں. اللہ کے جو حکم ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ فضول خرچی انسان شیطان کا بھائی ہے، لپٹ کے پھینک دے اس کو، ہٹا بازو، ہم تو کرنے والے، ہمارا پیسہ ہے. تو فضول خرچی تو تمہارے پیسے کے لیے تو کہا نا. اب وہ پیسہ تمہارا نہیں وہ تو الگ بات ہے، اس کو الگ بات سمجھاؤں گا میں. پیسہ تمہارا نہیں، اللہ نے ہمیشہ قرآن میں بیان فرمایا ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو. کوئی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کمانے کی، کسی کو کوئی مجال نہیں. جو ٹیلنٹ لے کر آ رہا ہے، جو بول بچن کرتا ہے، جو ہنر لایا، سب اللہ کا دیا. جو تجارت کر رہا ہے، سمجھو کوئی سیمنٹ کی تجارت کر رہا ہے، لوہے کی تجارت کر رہا ہے، کپڑے کی تجارت، وہ بھی اللہ کا ہے. جو بدن لے کر تجارت کر رہا ہے وہ دیا ہوا اللہ کا بدن ہے. وہ تجارت کر کے جو نوٹ کماتا ہے، نوٹ کا کاغذ بھی اللہ کا ہے. اس سے سونا خرید رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اس سے کھانا کھا رہا ہے، تیرا کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر یہ مستی آ گئی اللہ کے احکامات کو پابندی کو توڑنے کی. یہ پہلے کا حکم. فضول خرچی کریں گے، حال میں نکاح کریں گے، وہ ڈیکوریشن کا خرچہ. اب وہاں پر بیٹھ کر جو ہے میں جو ہے یہ حیران ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے شاید جو ہے بھلائی میں جو ہے کسی نے روکا نہیں، رواج چلتا گیا پھر ایک نیا رواج بن گیا. اب وہ نکاح پڑھانے والے حضرات بھی جا کر وہاں حدیث پڑھی جاتی ہے. ایک 3 آیت اور ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، 2 حدیث. سورہ احزاب کی آیت پڑھی جاتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی اس نے بہت بڑا کامیابی حاصل کی. اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں 2. ایک حدیث ہے نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے. دوسری حدیث بیان فرمائی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سنت سے منہ موڑ کر آ کر بیٹھ کر وہاں پر پڑھ رہے، شرم کی بات ہے نا. سنت سے منہ موڑ کر بیٹھ رہے آ کر. سنت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نکاح کرنے کی سنت ہے. وہ سنت سے منہ موڑ کر آ کر حال میں بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. یا تو ڈھیٹ بنا ہو رہا ہے، دھمکی ہو گئی، دیکھو ہم تمہاری سنت ہی توڑ دیں، وہ کیا کرتے کرو. ایسا بھی ہو گیا. اللہ کا کیسا مطلب لے رہا ہے؟ اللہ کو معلوم، اللہ کا اپنا ایگو ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ فضول خرچی نہ کرو، کیا جا رہا ہے. اللہ کی آیت پڑھی جا رہی ہے وہاں پر قرآن کی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. دیکھو ہم تو اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمیں حال میں بیٹھا اب کامیابی تلاش کر رہے ہیں. کہاں سے کامیابی ملنے والی؟ یہ مسلمانوں کی جو ناکامیابیاں ہیں مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کو دنیا کے اندر رونا جا رہا ہے، اس کے چند وجوہات میں سے وجوہات ہے ہماری شادیاں جو ہے یہودی نصارہ کے طریقے پر ہو رہے ہیں. سنتوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جو قاضی صاحب جو پڑھانے آتے ہیں ان سے میری درخواست ہے، یہ جو یہاں پر سن رہے ہیں مومن چلاؤ، یہ سب توڑو. جب بھی اس کے بغیر کامیابی آنے والے نہیں ہے. رسول کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہے، رسول کی سنتوں کو توڑتے بھی ہیں اور رسول کے فرمان بھی پڑھ کر سناتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے. تو یہ جو ہے جو نکاح پڑھانے والے حضرات ہیں وہ کم سے کم سوچے. رسول کی سنت کو توڑ کر جا کر کہتے ہیں جو میری سنت کو توڑا اس نے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا امت ہی نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر ایسے حدیثوں کا باب ہے. حدیثوں میں فلیس منی، جو میرا امت ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کون نہیں ہے وہ بتایا جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑنے والا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے، پھر امتی ہونے کے جو فائدے ہیں وہاں پر لاگو نہیں ہونے والے۔ کتنے فضیلت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت جو ہے یہ سنت کو توڑنے والا میرا امتی نہیں ہے، تو امتی کے دائرے سے باہر گیا، اللہ کے رجسٹر میں سے نام نکل گیا۔ اللہ کے رجسٹر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا جو رجسٹر ہے اس میں اپنا نام ڈالنے کی فکر کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری سنت کو توڑنے والا میرا امتی نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے اس کو امتی قرار دینے والا؟ کیا کیسا قرار دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت توڑنے والا؟ تو یہ جو ہے بڑے بڑے ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے ناکامیابی بھری ہے، ہمارے اندر ذلت ذلیل و خاری آ گئی ہے، بزدلی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ایسی چیزوں کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہے واپس فرمان برداری کے اندر آئیں گے۔ سالگرہ منانا یہودی اور نصارہ کی جو ہے کاپی کرنا چھوڑیں گے، ہم ان کے ٹائپ کا جو ہے ان کے خواہشات کی پیروی کرنا اگر چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر دوبارہ آئے، توبہ اگر کریں گے، اس کے احکامات کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر دوبارہ اللہ کی رحمت آ سکتی ہے۔ دوبارہ دنیا کے اندر ہمارا جو مقام جو تھا پچھلا وہ مقام ہمیں بحال ہو سکتا ہے اور ہمارے آخرت بھی بن سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔